السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالمالک قادری۔ آج پھر ہم سید سہیل چشتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ربیع نور کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اسی کے سلسلے کے تعلق سے آج ہم سید صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور جانتے ہیں سید صاحب اس مہینے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اگر آپ کو چناؤ کرنا ہے، دیکھنا ہے، چھانٹنا ہے، تو آپ اس چیز سے پتہ لگا لیجئے کہ جو حضور کی ولادت پہ غمگین ہو، پریشان ہو، پیشانی میں شکن ہو، سل پڑے ہوئے ہوں، ابلیس ہے، اور جو خوش ہو رہا ہے وہ انسان ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ ایک پیرامیٹر بن گیا لوگوں کو دیکھنے کا، ان کی طینت کو، ان کی خصلت کو، کہ جو حضور سے بغض رکھے۔ یہ جو ہم عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں، عید بقرہ عید، یہ حضور کی اسی عید کا صدقہ ہے۔ پنج وقتہ نماز اسی عید کا صدقہ ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات اسی چیز کا صدقہ ہے۔ یہ جو جنت کے لیے ماتھے پیٹتے ہیں، یہ ٹکریں مارتے ہیں سجدوں کے اندر، اگر حضور سے عشق نہیں ہے سینوں میں تو یہ سجدے نہیں، ٹکریں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ٹکریں ہیں یہ۔ تو جنت کی خواہش میں جو یہ ٹکریں مارتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو یہ اسی عید کا صدقہ ہے۔ جنت کیا، کوثر کیا، ہر چیز اسی چیز کا صدقہ ہے۔ تو جو حضور کے دامن کو چھوڑ دے، تو اب آپ یہ سوچئے ان کی نمازوں کی کوئی ویلیو نہیں، ان کے روزوں کی، ان کی عبادتوں کی، ریاضتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جو حضور کا نہیں ہے وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں، جو حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ ربیع الاول کی خوشی مناتے ہیں، اور جو حضور سے بغض رکھے، حضور کی خوشی کو اپنی خوشی نہ سمجھے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ لوگ ان کے جو بچے، یہ جتنے منافق ہیں، ان کے بچوں کے جب برتھ ڈے آتے ہیں، برتھ ڈے بناتے ہیں نا یہ گھروں میں، کوئی 50 روپے کا کیک لاتا ہے، کوئی 100 کا، جیسی جس کی اوقات۔ ایسے لوگوں کی تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، میں تو 5 روپے کی بھی نہیں مانتا، لیکن آئی ایم جسٹ گیونگ دا ایگزامپل کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے گھر میں برتھ ڈے مناتے ہیں، کیا ہے صاحب؟ اس اولاد کا برتھ ڈے مناتے ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آگے چل کے یہ اولاد میری فرما بردار نکلے گی یا ناکارہ یا نکمی نکلے گی، مجھے گالیاں دے گی، مارے گی، یا میری خدمت کرے گی۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا، اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور جس نبی کے بارے میں یہ ڈکلیئر ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرایوں کے لیے بھی رحمت ہے، کل مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اس سے بغض رکھتے ہیں، اور اس کے لیے دلیل چاہیے ان کو۔ ربیع الاول کہاں، یہ کہاں، وہ کہاں، اس طرح کی یہ صرف ٹاپ ٹو باٹم منافقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور ایک سوال میرے ذہن کے اندر ایک اور بھی آ رہا ہے۔ کچھ منافق کہتے ہیں کہ جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا اور میلاد ملانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے علماء نے اس چیز کے اوپر دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہیں، لیکن جو ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، جن کے سینوں پہ مہر لگ جائے، ان کے لیے جبریل بھی اترا کے آ کے سمجھائے نا، تب بھی یہ کہیں گے کہ جبریل تھوڑا سا ٹیڑھا اڑ کے زمین پہ اترے، ہے نا، انہیں سیدھا سیدھا آرام سے اترنا چاہیے تھا۔ یہ وہ قوم ہے، منافقین کو کہہ رہا ہوں میں، جو حضور سے بغض کرتے ہیں، حضور کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے لیے یہ میں پہلے کلیئر کر دوں۔ جبریل میں بھی غلطی نکال لیں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں، دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن مانے تب نا، کیونکہ دلوں پہ مہر لگی ہوئی، مانیں گے کیسے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں ہماری زبان سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا منظر آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ 2 کوڑی کی ذہنیت، 2 کوڑی کا دماغ، بغض اور کینے سے بھرا ہوا سینہ۔ ارے میں کہتا ہوں، بغض اور کینے سے سینے کو مت بھرو، مدینے سے سینے کو بھرو، مدینہ بنا لو سینے کو۔ ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے جب ہم جیسے ان کو جواب دیتے ہیں ان کی زبان میں، کیونکہ انہیں ہم اچھے سے سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ رات کو جاتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، اس میں ٹک 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 4-5 لائن لکھ کے آ جاتے ہیں، اور ان 4-5 لائنوں میں لکھی ہوتی ہے 5 گالیاں۔ یہ وہ مہذب لوگ اپنے آپ کو بتانے والے، سو کالڈ مہذب، یا دین ہم جانتے ہیں، علم ہم جانتے ہیں، قرآن و حدیث ہم جانتے ہیں، یہ کرتے ہیں گالی گلوچ آ کے۔ یہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہوگا، اپنے پیروں سے کسی سے سیکھا ہوگا، جس سے بھی سیکھا ہوگا۔ ان پر بھی لعنت، ان کو سکھانے والوں پہ بھی لعنت۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، لیکن جو حضور کا نہیں، جیسا میں نے کہا، وہ ہمارا نہیں، اور اس پہ ہم صبح قیامت تک لعنت بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دلائل کی بات اگر کریں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گرم چٹان پہ لٹایا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، پورا جسم خون سے بھر چکا ہے۔ ٹھیک، سنا ہے نا آپ نے، انہوں نے، ان جاہلوں نے بھی سنا ہوگا جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان سے یہ پوچھو، یہ حضرت بلال کیوں اتنی اذیت سہ رہے ہیں، کیوں اتنا ظلم اور جبر سہ رہے ہیں؟ چلے جائیں اٹھ کے، چھوڑ دیں محمد کے دامن کو۔ اب ذرا حضرت بلال سے پوچھو، یہ اذیتیں سہنا، یہ کوڑے کھانا، یہ چٹان گرم پہ لیٹنا، یہ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ جو اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں حضور کے سامنے، حضور کے لیے نذرانے کے طور پہ اپنے لہو پیش کر رہے ہیں، خون پیش کر رہے ہیں، گردنیں پیش کر رہے ہیں، اپنا وجود پیش کر رہے ہیں، ان سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے نا؟ ان سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پورے خانوادے کو لٹا دیا، اور آج تک قربانیاں دے رہی ہیں، مولا کائنات کی نسل۔
ان سے پوچھو یہ جو محبتوں کا اظہار سرکار سے کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ تو پتہ چلا کہ حضور سے محبت کرنا، اب اس کا مورل آف دا اسٹوری ایک لائن میں جواب دے رہا ہوں، حضور سے محبت کرنا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اور ان کے مقدر میں حضور کا بغض لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے، تو کہیے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اور تمہارے مقدر میں نہیں لکھا۔ تو اس کے اوپر انہیں اپنے مقدر پہ رونا چاہیے، دیوار سے سر مارنا چاہیے کہ ہمارے مقدر میں یہ کیوں نہیں لکھا۔ اب ان کی حیثیت تو یہ ہے کہ بس گالی گلوچ بدتمیزی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ بغض اور کینہ جیسا میں نے کہا کہ ان کے سینے بھرے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بالکل اختتامی طور پر میں آخر میں ایک لائن میں بات ختم کرنا چاہوں گا کہ نبی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں، نبی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آقا کا جشن، آقا کا میلاد بالکل بوانگ دہل منائیں گے، ہماری نسلیں منائیں گی اور قیامت تک منائیں گے انشاءاللہ تعالی، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سید صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین کرام کو بھی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔